بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے وہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 18۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ہمیشہ کے لیے 3 قیمتی ترین نصیحتیں کی گئی ہیں، اور اس حدیث کا جو حصہ آج ہم پڑھنے والے ہیں تو اس میں جس نصیحت کا تذکرہ ہے تو اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے تقوی اور حسن اخلاق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق اللہ حیثما کنت، تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی سرزد ہو جانے کے بعد تم بھلائی کیا کرو تاکہ یہ بھلائی اس برائی کے برے اثرات کو مٹا دے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ابتدائی 2 نصیحتیں، ان کے بارے میں ناظرین اس سے قبل ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے بعد تیسری نصیحت جو کہ اس حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فرمائے کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ تم ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے 1987۔ ناظرین، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ 3 قیمتی ترین نصیحتیں، اور یہ آخری نصیحت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ہی پیش آیا کرو۔ یقیناً اس سے اسی جانب متوجہ فرمانا مقصود ہے کہ دین اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بطور خاص یہ بتانا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حدیث کی ابتدا میں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، تو یوں ابتدا میں تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اور پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ تم ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو، تو اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ تقوی اور حسن اخلاق میں بہت مضبوط ربط ہے اور تعلق ہے، ورنہ یہ کہ بہت سے لوگوں کی صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ تقوی کے معاملے میں اور پرہیزگاری کے معاملے میں وہ بہت زیادہ فکر و جستجو کیا کرتے ہیں کہ ہر برائی سے اجتناب، اور یہ کہ ہر خوبی کو اپنانا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کا خوب اہتمام کرنا، تو اس بارے میں وہ خوب زیادہ ہمت و کوشش اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ان کا رویہ اور سلوک ہے تو بعض اوقات وہ لوگ خشک مزاجی دکھایا کرتے ہیں، اور یہ کہ نماز روزے کی بہت پابندی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ روکھاپن ہے، یا یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو یہ چیز دینی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے، کیونکہ دینی تعلیمات یہی ہیں کہ جس طرح حقوق اللہ کی پابندی ضروری ہے،
جس طرح تقوی اور خوف خدا کو اور پرہیزگاری کو اپنائے رکھنا ضروری ہے، تو بعینہ اسی طرح حقوق العباد کا اہتمام اور پابندی، اور یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے رہنا، تو بیک وقت ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بدولت انسان کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا؟ یعنی کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے، جسے انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں پہنچنے کا جو عمل سبب بنے گا، وہ کیا عمل ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا خوف، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے رہنا۔ دو عمل بتائے، دو کام، پہلا عمل تقوی اللہ اور دوسرا عمل وحسن الخلق۔ تو ان دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر بیان فرمایا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ بات ہمیں بتائی کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ تو اس سے بھی یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ جس طرح تقوی کو اپنانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر برائی سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنا، اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر ہر خیر و خوبی کو، ہر عمل صالح کو ہمیشہ اپنائے رکھنا، جس طرح یہ چیز ضروری ہے، تو بعینہ اسی طرح یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کا رویہ و سلوک ہے، وہ ہمیشہ حسن اخلاق پر مبنی ہی ہوا کرے، کہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو۔ ورنہ یہ کہ اگر کوئی اللہ کے بندوں کا دل دکھائے، لوگوں کو ستائے، کسی کو گالی بکی ہو، کسی کا حق دبایا ہو، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہو، کسی کو زد و کوب کیا ہو، تو پھر وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے اور کتنے ہی وہ حج اور عمرے کرتا رہے اور کتنی ہی وہ صدقہ و خیرات کیا کرے، لیکن ان تمام کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ و سلوک درست نہ ہو جائے۔ اور مزید یہ کہ یہی چیز یعنی حسن اخلاق، اور یہ کہ برائیوں سے اپنا دامن بچاتے رہنا، اور یہ کہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کے ساتھ عمدہ رویہ و سلوک روا رکھنا، تو اس چیز کی اہمیت ہمیں یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ارکان اسلام، یعنی وہ اعمال جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ان کی بڑی اہمیت کی وجہ سے، بلکہ وہ اعمال کے جنہیں دین اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت،
دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو یہ اعمال یہ دین اسلام کی بنیاد ہیں، اور یہ ارکان اسلام ہیں۔ تو ان ارکان اسلام میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ان ارکان اسلام کے جو عظیم مقاصد ہیں، تو ان مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ اخلاقی تربیت کا پہلو، اخلاقی تربیت بھی مقصود ہے کہ انسان حسن اخلاق کو اپنائے۔ مثلا نماز کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تو روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ تو یوں نماز کے جو مقاصد ہیں تو ان میں ایک یہ اہم مقصد بھی سمجھ میں آیا کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ہر برائی سے۔ تو گویا اخلاقی تعلیم بھی مقصود ہے نماز کی ادائیگی سے۔ اور یہی صورتحال ہمیں روزے کے بارے میں بھی نظر آتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس کسی نے روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انسان کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے۔ یعنی روزے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، بلکہ اصل مقصود اخلاقی تربیت ہے کہ انسان روزے کے دوران جھوٹ کو چھوڑ دے اور ہر برائی سے اپنا دامن بچائے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں حج کے بارے میں فرمائے کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو کوئی حج کے لیے روانہ ہو تو پھر وہ حج کے دوران بے حیائی سے اور ہر برائی سے اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے مکمل پرہیز کرے۔ کہ حج کے دوران آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہنا کہ وہاں رش ہوگا، اور یہ کہ وہاں پریشانی ہوگی، وہاں بے آرامی ہوگی، کہ گھر سے بے گھر، وطن سے دور، اور یہ کہ رنگا رنگ ہر قسم کے لوگ، کوئی مشرق سے آیا، کوئی مغرب سے آیا، سبھی کا مزاج مختلف ہے۔ تو یوں وہاں اختلافات کی اور پریشانیوں کی نوبت آئے گی، کسی کی کہنی لگے گی، کسی سے ٹھوکر لگے گی، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے رہنا ہے، ورنہ یہ کہ حج برباد ہو جائے گا۔ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے حج کو برباد نہ کرنا۔ تو یوں حج میں بھی اخلاقی تربیت کا پہلو ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز، اور یہ کہ برائی اور یہ کہ بے حیائی سے وہاں بچتے رہنا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو زکوٰۃ کے تو لفظی معنی ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ یعنی تزکیہ، یعنی پاک اور صاف کر دینا۔ تو زکوٰۃ سے تو یہی مقصود ہے کہ صفائی، تزکیہ، پاکیزگی، کیونکہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے تو وہ پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کا دل
پاک اور صاف ہو گیا ہے، ہوس زر سے، لالچ اور طمع سے، مال کی محبت سے، کیونکہ یہ جو حب مال ہے، یہ جو روپے پیسے کی ہوس ہے، یہ بہت ہی بڑی برائی ہے اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ لوگوں میں آپس میں یہ لڑائی جھگڑے، یہ رنجشیں، یہ قتل و غارت گری کہ بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تاریخ میں لڑی جانے والی بڑی بڑی جنگیں اگر غور کیا جائے تو ان تمام تر فتنہ و فساد اور ان خون ریزیوں کے پیچھے جو اصل سبب نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ روپے پیسے کا لالچ اور مال کی محبت۔ لہذا یہ اتنی بڑی خرابی، جب انسان زکوٰۃ ادا کر چکا تو اس کا دل پاک اور صاف ہو گیا مال کی محبت سے، اور وہ مسکین اور وہ فقیر کے جسے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کا دل بھی پاک اور صاف ہو چکا۔ امیروں کے خلاف نفرت، اور یہ کہ جذبہ انتقام، اور یہ کہ احساس محرومی کی جس آگ میں وہ جلتا رہتا ہے ہمیشہ، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے کو کھانا نصیب نہیں ہے، میرے بچے کے لیے دوا نصیب نہیں ہے، جبکہ میرے پڑوس میں یہ امیر کبیر قسم کا یہ انسان، اس کے گھر میں پلنے والے تو جانور بھی نہ جانے کیا کیا قیمتی چیزیں کھایا کرتے ہیں، تو یوں اس کے دل میں احساس محرومی، اور وہ سوچتا ہے کبھی کہ میں اسے چھین لوں، میں اسے لوٹ لوں، میں کیا کروں، میرے بچے تو بھوکے مر رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن جب اسے زکوٰۃ ادا کی جا چکی ہو تو اب اس کے دل میں اس کا وہ جو پڑوسی ہے، وہ جو خوشحال اور امیر قسم کا پڑوسی، تو اس کے خلاف جذبہ انتقام کی بجائے اور یہ کہ نفرتوں کی بجائے وہاں محبتیں ہوں گی۔ اس کے دل میں اس کے لیے گویا کہ احسان مندی کا جذبہ ہوگا، اور یہ کہ وہ اسے لوٹنے کی بجائے اس کی خدمت کا جذبہ، اس کے لیے ادب و احترام، اور یوں امیر اور فقیر مل کر یہ دونوں ملت اسلامیہ کے دست و بازو بن جائیں گے۔ تو یہ ارکان اسلام، یوں ارکان اسلام میں بھی اخلاقی تربیت کا پہلو موجود ہے، لہذا تقوی اور حسن اخلاق، ان دونوں چیزوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے بیک وقت۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔